السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت میں بالعموم یہودیوں کو یا ان کے علماء کے بارے میں جو ان کا معاندانہ رویہ یا روش تھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور حقیقی طور پہ یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک جو لوگ، یعنی اللہ کی بات میں تو شک ہے بھی نہیں، لیکن جب اللہ خود فرماتے اس کی یعنی زور دینا ہو کسی بات پہ، فرماتے ہیں یقیناً پکی بات ہے وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما انزلنا جو اتارا گیا ہے من البینات والہدی، بینات اور ہدایت، جو اللہ کی طرف سے نشانیاں، اللہ کی طرف سے احکامات اور باتیں اتاری گئی ہیں، بتائی گئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ انہیں چھپاتے ہیں من بعد، اس بات کے بعد ما بیناہ کہ واضح ان کو پتہ چل جائے، للناس سے لوگوں کو، فی الکتاب جو کتاب میں ہے، یعنی پتہ بھی چل جائے، علم بھی ہو جائے، وہ جان جائیں کہ یہ بات سچی ہے، اور اس کے باوجود ان باتوں کو چھپائیں، تو اللہ فرماتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی، ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، یعنی سب کی لعنت۔ دیکھیں جس چیز پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لعنت کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ایک بد دعا سمجھ لیجئے کہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ میری نازل کردہ باتوں کو چھپاتے ہیں، ان کو علم ہے، علم رکھتے ہیں، صاحب علم لوگ خاص طور پر، ان کی سرزنش اللہ فرما رہے ہیں، اور پتہ ہونے کے باوجود ان لوگوں کو ان باتوں کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے۔ انہیں پیٹ کا مرنا ہے، ذاتی مفادات کا مرنا ہے، یعنی وہ اصل بات کو چھپا جاتے ہیں، اس کو بیان نہیں کرتے، توڑ مروڑ کے اپنے مقصد اور مطلب کی بات اس میں سے نکال کے صرف لالچ میں، ذاتی مفاد میں، دنیاوی لالچ میں، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور پھر یہ نہیں فرمایا ہر آدمی، ہر کسی کا، ہر لعنت کرنے والے کی جو ہے اللہ فرماتے ہیں وہ لعنت ہو۔ تو تورات میں نبی اکرم آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا، تو یہود جب اس کو چھپاتے ان باتوں کو، تو یہی بات اللہ تعالیٰ اس کو واضح فرمایا کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ نبی آخر الزمان ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ نے انہیں نبوت دی ہے، انہوں نے تورات میں یہ بات پڑھی تھی، تو پھر بھی اس بات کو چھپاتے، ان کے علماء اس بات کو چھپا رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان پر لعنت۔ اور یہی بات بعین ہی آج کے بھی عالم اور علماء پر بھی ہے کہ اگر وہ اللہ کی بات کو چھپائیں گے، اللہ فرماتے ہیں ان پر لعنت ہو۔ اسی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 140 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے بات آ جائے، گواہی آ جائے، علم آ جائے، اور پھر اس کو چھپائے۔ یعنی اللہ رب العزت واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ چونکہ صاحب علم، جو لوگ علم رکھتے ہیں، خاص طور پہ آج کے اس دور میں بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے دین کو دکانداری
یا دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں، علماء کرام کو واضح طور پر سمجھتے ہیں یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، یہ غلط بات ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پیٹ کی خاطر، دنیا کی خاطر اصل بات کو چھپا لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو ظالم بھی کہتے ہیں، لعنتی بھی کہتے ہیں۔ تو میری آج کے، میں تو عالم نہیں ہوں، میں تو ایک دین کا طالب علم ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے قطعاً، لیکن میں یہ ضرور ان سے گزارش کروں گا کہ کم از کم دین کے معاملات میں سودا بازی نہ کیجیے، اس پر دنیا نہ کمائیے، اس پر اپنا پیٹ نہ آگے رکھیے۔ اللہ رب العزت کل آپ سے پوچھیں گے۔ جو عام عوام ہے، جن کو علم نہیں ہے، ان کی تو پھر بھی بچت ہو جائے گی، اللہ سے یہ بھی کہہ کے معذرت کر لیں گے، یا اللہ ہمیں اصل بات کا نہیں پتہ تھا۔ اصل بات بتانا علماء کا کے اوپر فرض ہے، ان کا حق ہے کہ عام عوام کو جو اصل بات ہے وہ بتائیں، جو اللہ کا حکم ہے وہ بتائیں، اس کو تروڑ مروڑ کے پیٹ کی خاطر دین میں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کا تن برداشت نہیں کرتے۔ میری پھر ہاتھ چھوڑ کر اپنے علماء کرام سے یہ دست بستہ التماس ہے کہ آپ انبیاء کے وارث ہیں، آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، اور اس علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا۔ اس اپنی دنیا کو آخرت کے بدلے نہ بیچو، آخرت بہت مشکل ہے، وہاں سے واپسی بھی نہیں ہے۔ جو نامہ اعمال میں لکھا گیا اس کا اللہ نے پوچھنا ہے، حساب بھی لینا ہے، اور صاحب علم سے زیادہ سخت سوال ہوں گے۔ اللہ پوچھیں گے یہ جو علم تو نے حاصل کیا تھا، جو میں نے آپ کو عطا کیا تھا، تو پھر اس علم کو آپ نے غلط استعمال کیا تو نجات نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے تمام معاملات میں اخلاص نصیب فرمائے، اور حق اور سچ کی صحیح بات کہنے کی اور اس پر عمل کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من الذین ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے، آپ سب کو ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کر لے، آمین یا رب العالمین۔